نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آ سکی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، کہا پیچھے کرو۔ ابوبکر نے نعمتیں چھوڑ دی۔ اب ابوبکر وہ کام کرتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فرمایا نہ دودھ نہ شہد پیش کرو، وہ پیش کرو جو مانگتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہا کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکٹھے ہو کر آئے، کہنے لگے حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق کے دور میں غربت رہی، اب تو بڑی ریل پہ ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تہمت جو کئی جگہ سے پھٹی کئی جگہ سے سی آپ نے پہنتے ہیں۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عید کی نماز پڑھانے گئے تو ننگے پاؤں ہی چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا جوتا کہاں ہے؟ فرمایا یار ٹوٹ گیا تھا، پہننے کے قابل نہیں تھا۔ فرمایا ننگے پاؤں آ گئے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں، عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، چھوڑو اس بات کو، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے کوئی چکر ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے اکٹھے ہو کر کہا یہ ہے امت کے بیدار ہونے کا طریقہ جو عرض کر رہا ہوں۔ کہا جناب اب بڑا مال غنیمت ہے، جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں خرید کے۔ جب مشورہ ہو گیا تو کہنے لگے بات کون کرے گا عمر سے، نیا کرتا پہننے کی بات کون کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا، کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور عمر سے نئے کرتے کا بولے۔ حضرت علی فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام میں عمر سے نہیں کہہ سکتا، یہ کام کسی اور سے کہو۔ کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں؟ جناب علی کہنے لگے اگر سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، اماں جی عمر کو بلائیں، بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں۔ عمر وہی کو پرانا کرتا پہن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا عمر کو بلاؤ۔ عمر دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی آنے میں، حکم ہو حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کر بھاگے آئے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی دیکھو عمر اگر پیسے جائز ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، صحابہ کرام کی خواہش ہے تم نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، منع نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گردن جھکائی، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر فاروق نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو دن رات دیکھتی تھی مصطفیٰ
جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں پہن لوں گا۔ جس طرح کے میرے نبی نے پہنے ہیں مجھے بھی لا دو، میں بھی پہن لوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہیں عمر فاروق سلام کر کے چلے گئے، اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا امی جان کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی میں پھر رونے لگی۔ میں نے کہا کیا بتاؤں تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اس سے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اس سے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اس سے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار نہیں تھا۔ دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کر کہ اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل الموت فی پلک حبیبک، مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل الموت فی پلک حبیبک۔ اے اللہ عمر کو بستر والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، اور میں میدان میں جا کر نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، باہر جا کے نہیں۔ یہی میدان لگے مدینے میں، یہی موت آئے، اسباب بنا، میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اور بھائی جان ان لوگوں کو پیار نہیں تھا دنیا سے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی وہ جو آپ کو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی، ورنہ تو بڑی شفاعت تھی۔ سیدنا عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، علی اکبر، علی اصغر، سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر۔ محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا۔ حضرت سعد بن معاذ کو زخم لگ گیا، زندہ واپس آ گئے، رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے ہیں، میں ایسے ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت دے گا۔ اسی زخم میں پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت عمر بن جمود 4 بیٹے لے کر آئے احد کے میدان میں، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، سارے لے آیا ہوں، سارے ہی کہا قبول ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر خود بھی زرہ پہن لی۔ ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی۔ حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لی؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پر جانا ہے نا۔ حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا۔ ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کر گھر سے نکلی، بیویوں کو کہتی ہے میرا خاوند بھی بدر میں شہید ہوا، باپ بھی اور بھائی بھی، میرا دل چاہتا ہے میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو پیش کرتی، آج پھر حضور نے بلایا ہے، پر اب میرے پاس 3 سال کا ہی ہے۔ بچہ لیا، مدینے میں مسجد نبی میں حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے۔ نبی پاک آئے، کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی حضور شہید کی بیٹی ہوں، شہید کی بہن ہوں، شہید کی بیوہ ہوں، میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے۔ حضور نے مسکرا کر کہا یہ کرے گا کیا؟ کہنے لگی کرے گا۔ حضور سن رہا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے۔
लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो ढाल आगे की जाती। कहा महबूबा मेरे शहीद की अम्मा बनने को बहुत दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम देगा। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे को पकड़कर सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है, क़यामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कहकर ही बुलाया जाएगा, वादा है तेरे साथ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की ख्वाहिश पैदा ही नहीं हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं। वो तो मुनाफिक है जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को तैयार ही नहीं हुआ। मेरे भाइयों, दीन को बड़ी ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है। ए खासे खासान रसूल, ये वक्त दुआ है। ए खासे खासान रसूल, ये वक्त दुआ है। उम्मत पे तेरी आगे अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज वो गुरबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगाह, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ कर गया, कहने लगा तो इसे फरियाद है ए गुम्बद खिजरा वाले, तो इसे फरियाद है ए गुम्बद खिजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। मेरे भाइयों, अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करें, मुसलमान बनकर जिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन वाली ज़िंदगी अता करे, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।